بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کتاب جو درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ہے جامعۃ المدینہ کے اندر، اس کے لیکچرز بنانے کی کوشش کا آغاز کرنے لگا ہوں، تو دعا ہے اللہ عز و جل مجھے اس کو اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پہلا لیکچر اس میں پڑھیں گے، جس کے اندر خلاصۃ النحو کی اصطلاحات ہیں اور کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کا وہ اصطلاحیں استعمال کی ہیں یہاں پر کہ جو آگے ہم استعمال کریں گے خلاصۃ النحو کے اندر، اور نحو کی بلکہ نحو کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر بھی ہمیں ان تعریفات کی حاجت پڑتی رہتی ہے۔ ان اصطلاحات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت سے علوم کے اندر فائدہ مند رہتا ہے ہمارے لیے۔ ان اصطلاحات میں وہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں حرکات کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی یہ زبر زیر پیش تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک، متحرک نہیں، متحرک اس میں فاعل کا صیغہ، اسے متحرک کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منون کہتے ہیں، تنوین دیا گیا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اسے منون کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور اور جس پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں۔ مدموم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مضموم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں مضموم ضاد کے ساتھ اور عربی زبان کے اندر ضاد کے ساتھ ہے، مدموم کہیں گے۔ تو الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ حروف تہجی، حروف ہجا جن سے ہم ہجے کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس میں ہم ہجے کرتے ہیں زبر زیریں لگا کے، تو وہ حروف جو ہیں وہ حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ ان کو حروف مبانی بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ الف، واو، یا کو حروف علت اور باقی تمام حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ تو الف، واو، یا جو ہیں یہ حروف علت، انہی حروف تہجی میں سے الف، واو، یا حروف علت ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی تمام حروف تمام کے تمام حروف جو ہیں وہ حروف صحیح ہیں۔ حروف علت اور حروف صحیح میں تقسیم ہے تمام حروف تہجی کی۔ اس علامت کو، یہ جو لکیر کے اوپر چھوٹی سی علامت لگی ہوئی ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جب قرآن پاک کے ہجے وغیرہ کرواتے ہیں قراء تو اس کو جزم کہتے ہیں، لیکن یہ نحو کی اصطلاح کے اندر اس کے دو نام ہیں، سکون بھی اس کو کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ سکون کب کہیں گے، جزم کب کہیں گے، یہ انشاءاللہ عز و جل آگے ہم پڑھیں گے نحو کے اندر ہی، لیکن بہرحال اس علامت کو وہ دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اگر اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اوپر ہم نے حرکت کی بات کی، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، یوں بھی سمجھ لیجئے، یعنی جہاں حرکت نہیں ہوتی وہاں سکون ہوتا ہے۔ سکون و حرکت ویسے تو اصطلاحی اپنا لغوی اعتبار سے تو آپ سمجھتے ہی ہیں سکون و حرکت کسے کہتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحی اعتبار سے سکون اور حرکت کا کیا مطلب ہے؟ وہ حرف جس پر کوئی زبر زیر پیش وغیرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متحرک، اور جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور اس حالت کو حالت سکون کہتے ہیں۔ اچھا، جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو ہمارے ہاں ہندی نسخ ہے، اردو میں جو ہم پاکستان انڈین پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی جو نسخ ہے، جو طریقہ ہے لکھنے کا، اس میں ہمارے پاس الف لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے۔ جب الف لگی ہو تو اس کے اوپر حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اسے الف نہیں کہتے۔ لیکن جدید عربی کے اندر یا آپ عرب کے اندر قرآن پاک جو آج کل چھپ رہے ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں جس الف کے اوپر حرکت وغیرہ ہو تو اس پر وہ حمزہ لگا دیتے ہیں۔
اگر زبر ہے حمزہ پہ یا پیش ہے تو وہ الف کے اوپر حمزہ لگا دیں گے، اور اگر زیر ہے تو نیچے حمزہ لگا دیں گے. تو یوں کر کے وہ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ الف نہیں بلکہ کیا ہے، حمزہ ہے. تو یہاں استاذ فرما رہے ہیں کہ جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں. جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ، اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے اصلیہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ حمزہ کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ حمزہ کی بنیادی طور پر حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ ہے. حمزہ اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف ہو. جو صرف پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کیا ہوتے ہیں. حروف اصلیہ فا عین لام کے مقابلے میں جو حمزہ آ رہا ہو اس حمزہ کو حمزہ اصلیہ کہیں گے، وہ اس کا حرف اصلی ہوگا کسی بھی لفظ کا. جو اس کے علاوہ حمزہ ہوگا، جو حمزہ زائدہ ہوگا، جو حمزہ اصلیہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کی دو قسمیں بنیں گی کہ وہ حمزہ وصلیہ ہے یا قطعیہ ہے. تو وصلیہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملائیں گے کوئی چیز، کوئی متحرک یا ساکن حرف اس کے ساتھ مل جائے گا، کوئی اور چیز اس کے ساتھ مل جائے گی، تو اس صورت کے اندر وہ گر جائے گا، اور اکیلا ہو تو اس صورت میں وہ باقی رہے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ساکن سے عربی زبان میں ابتدا نہیں ہو سکتی. ساکن سے جب عربی زبان میں ابتدا نہیں ہو سکتی تو کہیں بھی شروع میں اگر کوئی ساکن حرف آ جاتا ہے تو اس ساکن حرف سے ابتدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ایک حمزہ لگا دیتے ہیں، اور اس حمزہ کے ذریعے سے اس لفظ سے ابتدا کرنا ممکن ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی اور حرف اس کے ساتھ مزید مل جاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اسی حرف کے ذریعے سے ابتدا کروا لی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں حمزہ لگے تو حمزہ کی حاجت ختم، تو حمزہ بھی گر جاتا ہے. جبکہ حمزہ قطعیہ جو ہوتا ہے یہ حمزہ اس حاجت کے لیے نہیں لایا گیا ہوتا، جیسے حمزہ وصلیہ کو لایا جاتا ہے کہ ساکن سے ابتدا ہو سکے. اس حاجت کے تحت اس کو نہیں لایا جاتا، بلکہ اس کے اور فوائد ہوتے ہیں اور وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حمزہ وصلیہ کو لایا جاتا ہے. اوزان وغیرہ کی تقاضے کی وجہ سے حمزہ قطعیہ کو لایا جاتا ہے. تو یہ حمزہ قطعیہ جو ہوتا ہے یہ ملنے کی صورت میں بھی نہیں گرتا. مثال اس کی دیکھ لیجئے، جیسے آپ پڑھتے ہیں امر کا صیغہ ہے تدریبو. اب تدریبو سے آپ امر بنانا چاہتے ہیں اگر، تو اس کے شروع کے اندر سے آپ علامت مضارع کو حذف کریں گے اور وہاں حمزہ وصلی لگائیں گے. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ وصلی کیوں لگا رہے ہیں؟ حمزہ وصلی لگانے کی وجہ یہ ہے کہ علامت مضارع کے بعد دیکھیے آپ کہ دعاد ساکن ہے، اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی عربی زبان میں، تو پھر ہمیں حمزہ وصلی کی حاجت ہوئی، تو ہم نے حمزہ وصلی لگایا، ٹھیک ہے، آخر کو ساکن کیا تو بن گیا ادرب. لیکن یہی جو ادرب ہے اس کے شروع میں آپ فا لگا دیں، اس کے شروع میں اگر آپ فا لگا دیں تو فدریب ہو جائے گا، حمزہ گر گیا. اسی طرح سے واو لگا دیں، ودریب، حمزہ گر گیا. کوئی حرف آ جائے گا شروع میں تو اس کے ساتھ مل کے یہ اپنی ابتدا کر لے گا، اس کو حمزہ وصلی کی حاجت نہ رہی ساکن سے ابتدا میں، تو اس صورت کے اندر حمزہ وصلی گر جائے گا. لیکن اسی میں دیکھ لیجئے آپ اکرم یکرم و اکرام باب افعال جو ہے اس میں آپ دیکھیے تو وہاں حمزہ وصلی نہیں بلکہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. وہاں آپ اگر بنانا چاہیں امر تو وہاں پر طریقہ کار کیا ہے کہ تکریمو صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں علامت مضارع کو گرائیں گے تو یہ اصل میں تکریمو تو اکریمو تھا، تو اکریمو جو ہے اس میں ہم اپنا علامت مضارع کو گرائیں گے تا کو، تو اک حمزہ جو ہے یہ باقی ہے، یہ متحرک ہے. تو جب تا کے بعد متحرک حرف ہے، علامت مضارع کے بعد متحرک حرف ہے، تو ہمیں ساکن سے ابتدا کی حاجت نہیں، ساکن سے ابتدا ہو نہیں رہی، تو پھر حمزہ وصلی کی بھی حاجت نہیں ہوگی. لیکن یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے تو یہ حمزہ وزن کا ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، ساکن سے ابتدا کی خاطر اس کو نہیں لایا گیا، تو اس وجہ سے اس حمزہ کو ہم حمزہ قطعی کہیں گے. اب اس کے شروع میں آپ لگائیں، اکریم بن گیا صیغہ اس کا امر کا، تو آپ اس کے شروع میں فا لگا دیں، فا اکریم ہو جائے گا، واو لگا دیں، وا اکریم ہو جائے گا. تو واو اور فا یا دیگر کوئی بھی حرف اس کے شروع میں آپ لگا دیں تو اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ گرے گا نہیں، باقی رہے گا اپنی اصلی حالت پر. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الف لام، الف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں. الف لام کو حرف
تعریف کہتے ہیں الف لام بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں. آگے انشاءاللہ عز و جل جیسے ناو کا اختتام ہوگا تو وہاں پر الف لام کی قسمیں وغیرہ بھی موجود ہیں. وہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ الف لام کی کون کون سی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ الف لام تعریف کے لیے بھی آتا ہے. الف لام تعریف کے لیے آتا ہے. اس میں ہم جو استعمال کرتے ہیں، یا بلکہ یوں کہیے کہ جو ہمارے پاس قرات ہے قرآن پاک کی، اس میں بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ لام تعریف کے لیے ہے، اور لام تھا ساکن، اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے شروع میں ہم نے الف کو حمزے کو بڑھا دیا، اور یہ حمزہ اور لام، حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ اور لام مل کر یہ ال بن گیا. حقیقت میں لام جو ہے یہ تعریف کے لیے. مثال دیکھ لیجئے آپ، کوئی بھی چیز ہے، جیسے اپنا کیا کہتے ہیں، ہم کوئی نام رکھ لیں مثال کے طور پر ناصر. اب اس پہ آپ الف لام داخل کر دیجئے، ان ناصر ہو جائے گا. اب ان ناصر جو لفظ ہے، اس پر جو الف لام آپ داخل کر رہے ہیں، آپ اس کے شروع میں واو لگا دیجئے تو ون ناصر ہو جائے گا. فا لگا دیجئے فن ناصر ہو جائے گا. حمزہ وصلی اس کے شروع سے گر جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں گرے گا؟ اس وجہ سے کہ لام تعریف کے لیے تھا، حمزہ جو ہے وہ تعریف کے لیے نہیں تھا، بلکہ حمزہ جو تھا وہ وصلی تھا. یہ سیبویہ کا مذہب ہے، اور اسی کے مطابق ہم عربی زبان کو پڑھتے ہیں، اور عرب بھی اسی کے مطابق ہی استعمال کرتے ہیں. تنوین، تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں. تنوین کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم تنوین کی تنوین تنکیر ہے. آگے عنقریب اس کے بارے میں بھی آئے گا. تنوین حرف تنکیر کا مطلب یہ ہے کہ نکیرہ پر نکیرہ کی پہچان کے لیے تنوین لگائی جاتی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ نکیرہ ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ 14 حروف جن کا مجموعہ بیان کر رہے ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے، ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں. اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہجا ہیں ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. حروف ہجا سے مراد حروف تہجی، جیسے ہم اب تھوڑا اوپر پڑھ کے آئے ہیں اس کو. تو 14 حروف جن کا مجموعہ حق کا خوف عجب غم ہے، ان کو حروف قمریہ، اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. حروف قمریہ حروف شمسیہ پڑھنے کی ہمیں حاجت کیوں ہے؟ نیچے والا پوائنٹ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان کو پڑھنے کی حاجت کیوں ہے. کہتے ہیں کہ جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف حرف شمسی ہو، تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر شمس پہ آپ داخل کر رہے ہیں الف لام کو، تو بن جائے گا الشمسو. آپ نام بولتے ہیں عبد الستار، عبد الستار کیوں نہیں بولتے، لیکن آپ عبد القادر یہ بولتے ہیں. یہاں پر آپ لام کا ادغام نہیں کرتے. تو حروف شمسیہ میں لام کا ادغام ہوگا، حروف قمریہ میں نہیں ہوگا. یہ عربی زبان میں الف لام کے قاعدوں میں سے ایک بہترین بہت بڑا قاعدہ ہے، جس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ اس کو پڑھنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اور وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب پڑھیں گے تو اس میں حروف شمسیہ کا سے پہلے بھی الف لام جب داخل کریں گے تو اس کو لام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ ادغام نہیں کرتے، تو انتہائی عجیب لگتا ہے. مثال کے طور پر یہی الشمس ہے، اس کو کوئی الشمس پڑھے تو کتنا عجیب لگے گا. اسی طرح القمر ہے، اس کو وہ تو پڑھا بھی نہیں جائے گا، پتہ نہیں کیسے پڑھیں گے اس کو. تو مطلب یہ ہے کہ جو حروف شمسیہ ہیں اس میں ادغام کے بغیر پڑھنا جو ہے وہ انتہائی برا ہوگا، اور عرب کے اندر انتہائی برا اس کو سمجھا جاتا ہے. آئیے اگلے سبق کی طرف. یہ بھی ابتدائی باتوں میں سے ہے، مقدمہ ہے اس کتاب کا. اس کے اندر جو ہے وہ علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ، چند جو ہیں نحوی ان کے بارے میں اور واضح کے بارے میں یہاں پر بیان کریں گے. علم نحو کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو. تو علم نحو قواعد کا علم ہے. مطلب یہ ہے کہ علم نحو میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ اسم، فعل کے آخر کے احوال سے مراد کیا ہے. یہاں پر آخر کے احوال سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں گے یہاں پر کہ کیا اس کا آخر جو ہے وہ معرب ہے یا مبنی ہے، یعنی اس کے آخر میں اعراب آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو کیسا آئے گا، وہ لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا. لفظی ہوگا تو پھر کیا وہ اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف ہوگا. اعراب
اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے تو وہ کس طرح سے آئے گا، مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی. آگے ہم علم نحو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا جائے گا کہ اسم فعل حرف کے آخر کے احوال کے بارے میں ہم کس طرح سے اس علم کے اندر بحث کرتے ہیں، اس کے قواعد کیسے جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو کہ کون سی چیز کس کے ساتھ مل سکتی ہے، کون سی چیز کس کے ساتھ نہیں مل سکتی. تو اس کے بارے میں بھی اس علم کے اندر انشاءاللہ عز و جل بحث ہوگی. تو علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور حرف صرف 3 بس، اسم فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ علم نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کسی بھی علم کا ہوتا ہے. آپ جیسے یوں فرض کر لیجئے کہ جیسے بیان آپ کرتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، وہاں پہ بیان کا ایک موضوع ہوتا ہے، جس موضوع کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے معراج النبی کا موضوع ہے، وہ کہیں کہ ہم اس موضوع پر بیان فرمائیں گے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ معراج کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ان کو وہاں پر وہ بیان فرمائیں گے. تو علوم جو ہوتے ہیں، ان علوم کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے خاص، اور اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس علم کا یہ موضوع ہے. پھر علماء کرام جب اس علم پر بحث فرماتے ہیں تو اسی موضوع کے ارد گرد ہی رہتے ہوئے پوری بحث کو وہاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے. انشاءاللہ موضوع کی جو زیادہ بحث ہے، بالتفصیل بحث ہے کہ موضوع کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے سے ذاتیہ وغیرہ وہ انشاءاللہ عز و جل منطق میں کی جاتی ہے، وہیں کریں گے. تو علم نحو کا یہاں سادہ بات یہ کر لیجئے، آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کلمہ اور کلام جب موضوع ہے تو یہاں پر جتنی بھی بات ہوگی وہ یا کلمہ کے اعتبار سے ہوگی یا کلام کے اعتبار سے ہوگی. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ہم بحث کرتے جائیں گے تو وہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں گا کہ یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے کلمہ کے بارے میں بات کی ہے، یہاں پر ہم نے کلام کے بارے میں بات کی، ہم نے موضوع سے خارج ہو کر کوئی بات نہیں کی ہے. علم نحو کی غرض، علم نحو کی غرض یہاں بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا ہے. تو قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا. قرآن و سنت کا فہم تو مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ جو نحو ہے اس کو غیر مسلم بھی سیکھتے ہیں. عرب کے اندر بہت سارے غیر مسلم ہیں، وہ بھی نحو کو سیکھتے ہیں. تو عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا جو ہے، لفظی غلطی، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے ہم بات جو بھی نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. تو ہم جب اپنے منہ سے تلفظ کریں گے عربی زبان کا، لفظ بولیں گے ہم عربی زبان کو، تو اس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے بولنے میں کہ ہم کون سے لفظ کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، کس لفظ کا کیا اعراب پڑھ رہے ہیں. اس لفظی غلطی سے بچنے کے لیے ہم قرآن و اپنا علم نحو کو سیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وجہ تسمیہ، یعنی علم نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی علم کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس علم کا ایک جو نام ہم نے رکھا ہے، مثال کے طور پر جیسے نحو کا نام نحو ہے، صرف کا نام صرف ہے، ٹھیک ہے، علم بلاغت کا نام علم بلاغت ہے. تو وہ جو لفظ جو ہم نے اس علم کے لیے علم کے طور پر رکھا ہے، وہ لفظ جو ہے اس کا اپنا لغوی معنی بھی تو ہوتا ہے. اب لغوی معنی اور جو تعریف کی ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی. تو لغوی اور اصطلاحی معنی کے اندر مناسبت کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ ہم نے نام اس کا کیوں رکھا. دنیا میں بہت سارے الفاظ ہیں، وہ کوئی نام اور نہیں رکھا، ہم نے اس نام کو چنا ہے. اس نام کی وجہ، اس نام کو چننے کی، اس لفظ کے ذریعے سے اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. تسمیہ مطلب نام رکھنا، تو وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، 2 وجہ بیان کر رہے ہیں علم نحو کی. وجہ تسمیہ اور بھی بہت ساری بیان کی جاتی ہیں، بہرحال یہاں پر 2 لکھی ہوئی ہیں. نحو کی پہلی وجہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے. یعنی لفظ نحو کا معنی طریقہ اور مثل ہے. جو لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مثل کا لفظ جو ہے، یہ مثل کے بارے میں نحو استعمال ہوتا ہے. جیسے نحو زیدن، مثال کے طور پر زید، آپ مثال کے لیے لفظ نحو استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں چونکہ اس علم کے جاننے والا عرب کے طریقے اور ان کے مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عرب لوگ جو ہیں ان کی مثل کلام کروانے والا علم. اس علم میں کیونکہ ہم عربیوں کے طریقے کے مطابق کلام کرنا سیکھ جاتے ہیں، لفظی غلطی سے بچ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس علم کو علم النحو کہتے ہیں. دوسری وجہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علم الاعراب بھی کہتے ہیں، مطلب اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ علم الاعراب.
تو مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ علم الاعراب میں یہ بات ہے، یا آپ بڑے علماء کرام کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں علم الاعراب کے اعتبار سے یوں ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ علم الاعراب سے مراد بھی علم نحو ہی ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا علم نہیں ہے، اس کی کتابیں ڈھونڈنے کی حاجت نہیں، علم نحو ہی کو علم اعراب کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں اعراب میں بحث کی جاتی ہے، میں اوپر تعریف میں بیان کر چکا آپ کو کہ اس میں اعراب کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس علم کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ مرتبہ اس علم کا، ہمارے ہاں آج کل مراتب کا لحاظ بہت کم رکھا جاتا ہے کہ کون سا علم کس علم کے بعد پڑھانا چاہیے، لیکن علماء کرام نے بہت خوبصورت اس کی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ کس علم کے بعد کس علم کو آنا چاہیے۔ تو اب علم نحو ہے، تو ہم علم نحو کو اگر حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے کون کون سے علوم آنے چاہیے کہ ہم وہ علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد ہم علم نحو کو حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر علم نحو کے بعد کون کون سے علوم حاصل کریں۔ تو یہاں مرتبہ علم سے مراد مرتبہ علم نحو سے مراد علم نحو کو کس مقام پہ کس مرتبے پہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں کون کون سے علوم آنے چاہیے یہ بتانا مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، یعنی علم بلاغت جو ہے وہ اس علم نحو کے بعد حاصل کرنی چاہیے، اور علم صرف جو ہے وہ علم نحو سے پہلے سیکھ لینا چاہیے مکمل کا مکمل۔ اچھا، اس کے بعد علم نحو کا حکم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر حاصل کر لیں گے، کچھ لوگ حاصل کر لیں گے تو سب کے ذمہ سے یہ واجب ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں حاصل کرے گا تو سب کے ذمہ واجب باقی رہے گا۔ وجہ کیا ہے علم نحو کے واجب علی الکفایہ ہونے کی؟ اس کی وجہ سادہ سی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے اپنا مفہوم اپنا فاسد ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھ رہے ہیں ہم، یا کوئی اور ورد ہے وہاں پر نماز کے اندر تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں ہم کوئی ایسی چیز بولتے ہیں جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، باطل، اپنا کیا کہتے ہیں، باطل نہیں، باطل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل معنی ہی نہ رہا اس کا۔ اگر معنی ہی نہ رہا تو یہ اور بات ہے، اس کے احکام مختلف ہیں۔ اگر معنی فاسد ہو جاتا ہے، فاسد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ غلط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، یا قرآن پاک کے اندر ایسی بات جو قرآن پاک کے علوم کے خلاف ہے، ایسی بات آپ کے غلطی سے ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں معنی فاسد ہو گیا۔ مثال کے طور پر انت العلیم الحکیم ہے، انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو، انتی پڑھ دیا آپ نے، تو اللہ عز و جل کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال کرنا کفر ہے، تو اللہ عز و جل کے لیے اپنے مؤنث کی ضمیر اگر استعمال کریں گے تو اس صورت کے اندر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، معنی فاسد ہوا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن علیم الحکیم کی جگہ علیم الکریم پڑھ لیا اگر آپ نے، تو اس سے علیم کی جگہ حکیم کی جگہ کریم آیا، کریم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حکیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی اس کی، قرآن پاک کو اس نے غلط پڑھا، لیکن اگر غلطی سے ہوا تو معنی فاسد نہیں، لہذا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو نماز، کیونکہ نماز کا دار و مدار ہمارا علم نحو پہ ہوتا ہے، نماز کی درستگی کا عربیوں کے لیے اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا معنی فاسد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے جو غلطی کی ہے قرات کے اندر، اس سے معنی فاسد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور یہاں پر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ علم نحو کا حاصل کرنا جو ہے یہ واجب علی الکفایہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر یہ ترکیب کی گئی یا یہ لفظ یوں تبدیل کر دیا گیا تو اس سے معنی جو ہے فاسد ہو گیا اور نماز فاسد ہو گئی۔ لیکن ہر بندے کو حاصل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اور ہر بندہ حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ مابہ الاستمداد، مابہ الاستمداد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے علم نحو کے قواعد بنائے جاتے ہیں۔ ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ علم نحو کے قواعد کا استدلال کہاں سے کریں گے؟ کوئی نحوی دلیل دے گا علم نحو کی تو کہاں سے دے گا؟ یہ یاد رکھیے، علم نحو بعد میں، علم صرف بعد میں بنا، جبکہ عربی زبان پہلے تھی۔ لغت جو ہوتی ہے وہ زبان کی محتاج ہوتی ہے،
قواعد لغویہ جو ہیں یہ زبان کے محتاج ہوتے ہیں، زبان قواعد کی محتاج نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں جب آپ بات کریں گے، جو قاعدے کے تحت بات عربی زبان کی آ گئی وہ ہم علم نحو علم صرف کے اندر ذکر کر دیں گے۔ جو چیز نہیں آئے گی تو اس کو ہم داخل نہیں کر سکتے، تو ہم کہہ دیتے ہیں خلاف قیاس ہے۔ اور اگر بہت کم پائی جاتی ہے، سب اس طرح استعمال نہیں کرتے، تو ہم کہہ دیتے ہیں شاذ ہے، قاعدے کے تحت آخر اس کو نہیں کرتے۔ تو علم نحو جو ہے اس کے لیے ہم قواعد کہاں سے بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ علم نحو کے قواعد بنانے کے لیے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث سے تو مدد لی ہی جاتی ہے، تو خالص کلام عرب سے کیا مراد ہے؟ خالص کلام عرب سے مراد یہ ہے کہ علماء کرام اس بات کی صراحت فرماتے ہیں، تقریباً 200 ہجری تک کے جو شعراء ہیں ان کے اشعار سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کا وہ قاعدہ ہے تو اس کا استدلال جو ہے وہ کس سے کیا جاتا ہے؟ تقریباً 200 ہجری تک کے علماء 200 ہجری تک کے جو شعراء ہیں ان کے اشعار سے استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اختلاط شروع ہو گیا، بہت ساری مسلمانوں کی فتوحات بڑھیں تو غیر عرب جو ہیں وہ بھی یہاں پر عرب میں آ گئے، مکسنگ ہوئی اور مختلف زبانیں جو تھیں وہ عربی زبان میں مکس ہو گئی، جس کی وجہ سے عربی زبان میں کافی تبدیلی ہو گئی۔ تو ہم اصل عربی یا قرآن و حدیث والی جو عربی ہے اس کے لیے ہم قاعدے کا استدلال کریں گے یا قرآن و حدیث سے یا پھر ہم خالص کلام عرب سے استدلال کریں گے، وہ نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو۔ علم نحو کے واضح کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا۔ کس نے اس علم کو بنایا؟ ابتدا کس نے کی؟ سب سے پہلے اس علم کو کس نے وضع کیا؟ تو کہتے ہیں دو قول ہیں اس کے بارے میں۔ نمبر ایک قول یہ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک یہ قول ہے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے حضرت سیدنا ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو حکم ارشاد فرمایا تھا، اور آپ کے حکم سے حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم نحو کی ابتدا فرمائی، وضع فرمایا علم نحو کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ درباری ہیں، حضرت سیدنا ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درباریوں میں سے ہیں، ان کے وزراء میں سے ہیں، تو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ نحو آپ لکھیے، پھر پورا واقعہ ہے اس کا کہ کس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اور کس طرح نحو لکھی گئی۔ بہرحال مشہور چند نحویوں کے نام یہاں پر استاد صاحب ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ نحویوں میں جو بڑا زیادہ اختلاف رہتا ہے وہ کوفیوں اور بصریوں کا رہتا ہے، بقیہ چند قبیلوں کا بھی رہتا ہے اختلاف، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے۔ حجازیین ہیں جیسے یا بنو تمیم ہے، اور ان کا بھی اختلاف آتا رہتا ہے، لیکن زیادہ تر جو اختلاف ہوتا ہے وہ علماء بصریین اور علماء کوفیین کا ہے۔ علماء بصریین اور علماء کوفیین کو استاد صاحب نے یہاں پر الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ پہلے بصری علماء کرام کو ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سیبویہ، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازینی، زجاج، ابن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، تو یہ سب کے سب علماء کرام جو ہیں یہ بصری علماء ہیں، اور امام کسائی، مبرد، فرا، ثعلب، محمد الانباری، یہ علماء کرام جو ہیں یہ علماء کوفیین ہیں۔ ان کے جو نام ہیں ان کے تلفظ میں نے پڑھ دیے، آپ اس کو تلفظ کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا درس جو ہے یہ ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل ہم آگے کل انشاءاللہ عز و جل ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔